أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان عرضه أول دين معرفة وكمال معرفة التصديق به ثم الصلاة والسلام على سيد العشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خداوند متعال آپ کو ہمیشہ محمد و اہل بیت محمد کی خوشیوں میں خوشیاں نصیب کرے اور اہل بیت محمد کے غم کے سوا اللہ آپ کو کوئی غم دنیا میں نہ دکھائے. مومنین، ولادت پر سعادت امام محمد باقر علیہ السلام کا شرف ملا ہمیں کہ آج ہم الحمدللہ کھوجا شیعہ اثنا عشری جنیوا جماعت کی طرف سے اس پروگرام کو انجام دے رہے ہیں، اور امام علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میری یہ دعا ہے کہ پروردگار کرے کہ انشاءاللہ آئندہ سال یہ پروگرام ہمارا اپنے امام بارگاہ میں ہو، کہ جو انشاءاللہ بہت جلد امام کی جاگیر، امام زمانہ علیہ السلام کی جاگیر خریدی جا رہی ہے. اور اس کے لیے میں اپنے بڑے ہی محترم اور پیارے بھائی جو یہاں تشریف فرما ہیں، حسن کنانی صاحب، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ خدا ان کو اور ان کے اہل و عیال کو صحت و سلامتی دے، اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی اللہ ان کی توفیقات نیک میں اور اضافہ عطا فرمائے کہ وہ اس نیک کام کو کہ سوئٹزرلینڈ کی سرزمین پہ امام زمانہ علیہ السلام کا گھر بنا سکیں، خدا کا گھر بنا سکیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور جن لوگوں نے اس میں پہلے سے مدد کی ہے اور کر رہے ہیں، میں ان کے لیے بھی خصوصی دعا گو ہوں کہ خدا ان کے رزق حلال میں اور ان کی خیر و عافیت عطا فرے، برکت عطا کرے، اور ان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس کے بعد کہ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہتا اور بڑا مختصر سا، یقیناً میرا انداز ولادت اور شہادت پڑھنے کا تھوڑا کچھ ڈیفرنٹ ہے کچھ اور سپیکرز سے اور میرے بھائیوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ولادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہر سال ہم لوگ اکٹھے ہوں، بیٹھیں، اچھے نئے کپڑے پہن کے آئیں، اچھا دسترخوان سجائیں. بے شک وہ بھی ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، معصوم کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اور بس ہم گھر چلے جائیں. اور جس ہستی کا مولود ہم منا رہے ہیں، جس ہستی کی ولادت ہم منا رہے ہیں، آیا اس ہستی کا کوئی پیغام ہے ہمارے لیے، یا انہوں نے کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے، یا وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کیسا بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کچھ اس دنیا میں انجام دے کر گئے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. تو میں آج خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ پیغام، جس کا کچھ حصہ خیر گجراتی کی مجالس میں چل بھی رہا تھا، وہ پیغام کہ جو امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے لیے دے رہے ہیں، اپنے شیعوں کے لیے دے رہے ہیں، یعنی آپ کے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے، اور قیامت تک کے آنے والے شیعوں کے لیے یہ پیغام امام علیہ السلام نے چھوڑا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام جابر جعفی، جو کہ بہت ان گنت حدیثوں کے حافظ بھی تھے،
اور ان کو سامنے بٹھا کر امام علیہ السلام نے ایک پیغام دیا ہے جو ہم تک پہنچا ہے معصومین کے ذریعے، کتب کے ذریعے، علماء حقہ کے ذریعے، اور وہ میں معتبر کتب سے اپنے لیے، اپنے جوان بھائیوں بہنوں بچوں کے لیے اس پیغام کو پڑھ رہا ہوں، تاکہ آج کے دن، امام کی ولادت کے دن، ہم وہ چیز ڈسکس کریں کہ جو امام ہم سے چاہتے ہیں، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں، اور امام چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بن جائیں۔ تو اس میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر، جس نے شیعیت کو قبول کر لیا اور یہ اعلان کرے کہ میں اہل بیت کا دوست ہوں، میں اہل بیت کو دوست رکھتا ہوں، تو کیا یہ اس کے لیے کافی ہے؟ خدا کی قسم، امام فرما رہے ہیں، خدا کی قسم، وہ شخص ہمارا نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لیے تمام گناہوں سے پرہیز کرے اور خداوند عالم کی اطاعت کرے۔ یعنی امام علیہ السلام کا پیغام، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ امام علیہ السلام کا پیغام اپنے شیعوں کے لیے، ہمارے لیے یہ ہے، پہلا پیغام جو امام دے رہے ہیں کہ ہمارا یہ کہہ دینا کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارا یہ کہہ دینا کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہمارا یہ کہہ دینا کہ ہم محمد و اہل بیت محمد کو دوست رکھتے ہیں، امام فرما رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے، یہ قطعاً کافی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کافی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی خوشنودی کی خاطر گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے دور رہیں، معصیت خدا کو ترک کر دیں اور خداوند عالم کی اطاعت کریں، اپنے مالک کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، تقوی اختیار کریں، زہد اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ امام فرماتے ہیں تب جب آپ یہ کام سارے انجام دیں گے، اس وقت آپ ہمارے شیعہ ہو۔ اس کے علاوہ صرف تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ میرے کہہ دینے سے، میں ہمیشہ ہر تقریر میں تقریباً اس کی بہت زیادہ ریپیٹیشن کرتا ہوں، چونکہ ہر معصوم سے یہ پیغام آتا ہے، ہمارے کہہ دینے سے کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے یہ کہہ دینے سے کہ ہم ان کے موالی ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارا یہ کہہ دینا کہ ہم ان کے محبوں میں سے ہیں اور وہ ہم کو دوست رکھتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا یہ ضروری ہے، امام کی بتائے ہوئے صراط پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، امام علیہ السلام کے پیغام کو اپنے نفس پر لاگو کرنا یہ ضروری ہے، اور امام کے پیغام کی تنشیر کرنا، آگے پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ یعنی اس کے علاوہ کوئی ایسا رستہ نہیں ہے کہ جو صرف دعوی محبت سے ختم ہو جائے، بلکہ محبت کے ساتھ مودت بھی ضروری ہے اور مودت کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ عمل کے علاوہ معصوم کا چاہنے والا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، معصوم کے فرمان کے مطابق۔ توجہ ہے حضور، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر، ہمارے شیعہ چند صفات کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو پہچاننا ہو تو ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے نا، کہ جو چیز آپ پہچانیں، مثلاً آج کے دور میں اگر ایک گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی کے اوپر ایک لوگو لگا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرسڈیز ہے، یہ بینز ہے، یہ مرسڈیز ہے، یہ بی ایم ہے، یہ فلاں ہے، یہ اوڈی ہے، یہ ڈمکا ہے۔ یعنی پہچان ہے نا ہر چیز کی کہ یہ اس کا لوگو لگا ہے، یہ مارک کی چیز ہے، یہ اچھی کمپنی کی چیز ہے۔ تو شیعہ کا بھی تو کوئی مارک ہوگا، اور یقیناً ہے، شیعہ کا بھی تو کوئی نشانی ہوگی، اور یقیناً ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے جابر بن عبداللہ الانصاری، ہمارے شیعہ چند صفات کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں: تواضع، خشوع، امانت داری، کثرت سے ذکر خدا بجا لانا،
روزہ، نماز، والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ نیکی، غریب اور مفلس، محتاج اور یتیم پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرنا، قول میں صداقت، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہیں کہتے، اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے، اپنے قبائل کی اشیاء میں امین ہوتے ہیں۔ یعنی کتنی چیزیں ہیں، میں بس اس کا صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور اتنا بھی اشارہ نہیں کر رہا کہ میرے کچھ بھائی اور بہنیں اس کو سمجھنے سے بھی قاصر رہیں، سمجھ بھی نہ پائیں۔ یعنی امام فرماتے سب سے پہلی نشانی جو میرے شیعہ میں ہے وہ تواضع ہے، وہ جھکے ہوتے ہیں، وہ انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، وہ نرمی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اچھے لہجے کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں فخر نہیں ہوتا، ان میں بڑائی نہیں ہوتی، ان میں کثرت شہوات نہیں پائی جاتی، وہ تواضع کے ساتھ رہتے ہیں۔ یعنی میرے شیعہ کی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ تواضع کے ساتھ جھک کے رہتے ہیں، پھر خشوع کرتے ہیں، اور پھر امانت دار ہوتے ہیں۔ امانت دار سے مراد کیا ہے؟ آج کے معاشرے میں ہمارے جوان بھائی اور بہنیں امانت داری سے صرف مراد یہ لیتے ہیں کہ کیا ایک آدمی نے آ کے ہمارے پاس کوئی چیز رکھی کہ بھائی یہ رکھ لیں، میں آ کے کل لے جاؤں گا، ہم نے اس کو صحیح و سلامت رکھا اور اسے کل واپس کر دیا۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک جزو امانت ہے۔ جو اللہ نے ہمیں نعمات عطا کی ہیں، جو اللہ نے ہمیں چیزیں عطا کی ہیں، کیا آیا اس پہ ہم امانت دار ہیں کہ نہیں؟ ولایت محمد و اہل بیت محمد خدا نے ہمیں عطا کی ہے، کیا ہم اس امانت کو پورا کر رہے ہیں؟ محبت محمد و اہل بیت محمد اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، کیا ہم اس امانت کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کریم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو کیا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ پیغام معصومین، پیغام رسول اور اہل بیت رسول اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے، تو کیا ہم اس کی صحیح معنوں میں حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یعنی یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا ہم کس چیز کی امانت، اللہ نے صرف یہ باڈی دی ہے، یہ جسم دی ہے، کیا اس کے ساتھ ہم یہ اللہ کی امانت ہے، واپس لوٹ جائے گا، کیا اس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں؟ یعنی آنکھیں اللہ نے دی ہیں اللہ کی نعمات کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے اولیاء کو دیکھنے کے لیے، اولیاء اللہ اور اللہ کے شاعر کو دیکھنے کے لیے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس امانت کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس امانت کو سے میں ہم خیانت کر رہے ہیں؟ یہ آنکھیں نامحرموں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے عطا نہیں کی ہیں، بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کے ساتھ بس وہی دیکھیں جو پروردگار عالم ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ یعنی یہ امانت ہے۔ اللہ نے اگر کسی جوان کو حسن دیا ہے تو وہ اس کی امانت ہے کہ وہ اسے جائز رستے پر جائز طریقے سے استعمال کرے۔ اگر اللہ نے کسی کو رزق حلال دیا ہے تو وہ اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، وہ اسے صحیح معنوں میں اس کا استعمال کرے اور اسے خراب رستے پر خرچ نہ کرے، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر اسے خرچ کرے اور اپنی دنیا کو بھی سنوارے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارے۔ یعنی یہ امانت الہی ہے، یہ خدا کی امانات ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ان سب میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب امانت، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں عطا کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں بے اولاد بنا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں صاحب اولاد کر دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عطا کر کے پھر واپس بھی لے لیتا ہوں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو میرا پیغام آج یورپ والوں کے لیے بالخصوص اور دنیا والوں کے لیے بالعموم یہ ہے کہ دیکھیے یہ اولاد جو اللہ نے ہمیں امانت دی ہے، یا اللہ نے ہمارے پاس جو امانت بھیجی ہے، ہم اس میں کہیں خیانت تو نہیں کر رہے۔ اس اولاد کی تربیت ہمارے اوپر واجب ہے، اس اولاد کو اللہ کا رستہ دکھانا ہمارے لیے واجب ہے، اس اولاد کو امام معصوم کے رستے پر چلانا اور ان کی تربیت کرنا اور ان کو وہ رستہ دکھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس امانت کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔
ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھائی میں نے تمہیں یہ امانت دی تھی، بیٹے دیے تھے، یہ بیٹیاں دی تھی، تو اس پہ جو حساب ہے وہ کہاں ہے؟ تم نے کیا اپنی بیٹیوں کو حجاب پہننا سکھایا؟ کیا تم نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو نماز پڑھنے کی تربیت دی؟ یا کیا تم نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو معصومین کے رستے پر مجلسوں میں لے کر گئے، زیارات پر لے کر گئے، حج و حج پر لے کر گئے؟ کیا انہیں واجبات خدا سے تو نے متعارف کرایا کہ نہیں کرایا؟ یعنی یہ ساری اللہ کی امانات ہیں، اللہ کی دین ہے، اس کا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والے کثرت سے ذکر خدا کرتے ہیں، کثرت سے ذکر خدا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کی تسبیح پڑھنے کے لیے بھی اس کو مذاق بنا دیا جائے، خود کو سمجھ نہ آئے کہ ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں یا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا بس اللہ ہی اللہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں، ذکر خدا بھی امانت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے چاہنے والے کثرت کے ساتھ ذکر خدا کرتے ہیں، نمازیں پڑھیں، خود بھی پڑھیں، واجبات بھی ادا کریں، مستحبات بھی ادا کریں، اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھیں، اس کے ساتھ تعقیبات بھی کریں، اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ دعائیں پڑھنا سکھائیے اپنی اولاد کو، مناجات پڑھنا سکھائیے اپنی اولاد کو، ذکر خدا کرنا سکھائیے اپنی اولاد کو، اور خود پہ لاگو کیجیے۔ اب جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس تو ولا ہے، بس ہم گھر میں بیٹھے ہیں، یہ کافی ہے، ہم نے نماز واجب پڑھ لی، بلکہ وہ بھی نہیں پڑھی، اب یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولادیں اللہ کی عبادت میں کھڑی ہو جائیں اور وہ ذکر کریں۔ وہ کیسے کریں گے جب باپ گھر میں ذکر خدا نہیں بجا لا رہا، ماں ذکر خدا نہیں بجا لا رہی، تو پھر اولاد کیسے اس رستے پر چلے گی؟ دوستو، یہ اولاد بھی امانت ہے، اس پہ بھی ہمیں جواب دینا ہوگا۔ کثرت ذکر خدا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اپنے سجدوں کو طول دیجئے، اپنے رکوعوں کو طول دیجئے، اپنی عبادات کو طول دیجئے، قرآن کی تلاوت کیا کیجئے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس سے ہدایت بھی حاصل کیا کریں۔ توجہ ہے حضور گرامی، معصوم امام فرماتے ہیں پھر میرے چاہنے والے روزہ رکھتے ہیں، میرے چاہنے والے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ معصوم نے نشانیاں بتائی ہیں۔ آج کے معاشرے میں کچھ نشانیاں اور ہو گئی ہیں۔ اگر مندریاں پہنتا ہے تو شیعہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے مونچھیں داڑھی رکھ لی اور یہ بس شیعہ ہے، ہاں سٹائل بنا لیے، بس ماتم کر لیا، یہ ذکر ہے۔ ارے نہیں، ماتم کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، لیکن جس کا ماتم کر رہے ہو وہ معصوم جو پیغام دے رہا ہے اس پہ تو عمل کرو۔ وہ معصوم جیسے تمہیں دیکھنا چاہتا ہے ایسے تو بن جاؤ۔ وہ امام فرما رہا ہے جس کی ولادت منانے کے لیے آپ تشریف فرما ہے، امام فرما رہا ہے میرے اے جابر، میرے شیعوں میں یہ چند صفات پائی جاتی ہیں، جن میں نہیں پائی جاتی وہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، وہ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں کہ ہم کس امام کو مان رہے ہیں، ہمارا دعویٰ کیا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یقیناً جس کا دعویٰ امام کے فرمان کے مترادف ہے اور امام کے فرمان کے مخالف ہے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور جس کا دعویٰ امام کے فرمان کے مطابق ہے اس کا دعویٰ سچا ہے۔ یہ ہے معصوم جیسے چاہتے ہیں ایسے بن جائیں۔ امام کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر دیجئے، امام کی مودت میں اپنے آپ کو چلائیے، اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ اپنے امام کو آپ پسند آ جائیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیے جیسا ہمارے امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نماز کا انکار کر رہے ہیں لوگ آج، کیسے لوگ ہیں یہ؟ شیعہ کی تو نشانی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے،
بلکہ 5 وقت کی نماز سے ہٹ کے وہ تو نماز شب کا بھی پابند ہوتا ہے، وہ تو مناجات کا بھی پابند ہوتا ہے۔ اور آگے پھر معصوم فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا، یعنی اپنے والدین کا دھیان رکھنے والا، اپنے والدین کا نیک فرمان، جو نیک رستے پر ہے اس کو ماننے والا۔ البتہ یہ یورپ میں بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کا والد کافر ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی معصوم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اس کا بات آپ واجبات کو ترک نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی بات، اس کا احترام آپ پہ واجب ہے، ان کے حقوق کو پورا کرنا آپ پہ واجب ہے۔ والدین بھلے کافر بھی ہوں، ان کے حقوق کو پورا کرنا آپ کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ غریب اور مفلس، محتاج اور یتیم ساتھیوں کی دیکھ بھال کرنا، پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرنا، یعنی جو بھی سب سے پہلے تو گھر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر انسان آگے بڑھتا ہے۔ جو بھی آپ کے کنبے میں، جو بھی آپ کے قبیلے میں، جو بھی آپ کے رشتہ داروں میں یا مؤمنین و مؤمنات میں غریب ہیں، مفلس ہیں، یا کوئی محتاج ہے یا کوئی یتیم ہے، تو اس کی پرورش کرنا آپ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کے معصوم کے حکم کے مطابق آپ کو ان کی پرورش کرنی چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے امام کو یہ پسند ہے۔ آپ کے امام آپ سے یہی چاہتے ہیں، آپ کے امام آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ یہ ساری نشانیاں اپنے اندر پیدا کریں تاکہ فرشتوں کو بھی پہچاننے میں کوئی بھول بھلیاں نہ ہو جائے۔ فرشتے آپ کو دیکھیں، آپ کی صفات کو دیکھیں، آپ کے چہرے کو دیکھیں، ان کو پتہ چل جائے یہ معصومین کا ماننے والا ہے، یہ میرے خدا کا ماننے والا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ میرے ماننے والے سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، دغا نہیں دیتے۔ امام فرماتے ہیں صادق القول، قول میں صداقت ہوتی ہے ان کے، یہ سچ پہ ڈٹ جاتے ہیں، یہ کلمہ سچ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، بھلے ان کی کرسیاں چاہتی ہوں تو چلی جائیں، بھلے ان کا اقتدار جاتا ہو تو چلا جائے، بھلے ان کی پوسٹ جاتی ہو تو چلی جائے، لیکن یہ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، سچ کے علاوہ یہ کچھ نہیں کہتے۔ پھر میرے امام فرماتے ہیں میرے چاہنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے میرے مولا کے ماننے والے شیعہ، اے میرے مولا کے، میری بی بی آقا زادی سیدہ زہرا کی ماننے والی ان کی کنیزوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ سب کا یہ فرض ہے کہ گھر میں کم از کم 2 بار تلاوت قرآن ضرور بجا لائیے، تلاوت قرآن ضرور کیجئے۔ گھر میں بھلے کم ہی کیوں نہ ہو، بھلے 5 منٹ کی ہو، بھلے 10 منٹ کی ہو، بھلے ایک لحظہ کے لیے ہو، بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تلاوت قرآن ضرور کیجئے۔ گھر میں قرآن سے ہدایت لیجئے، بس تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر اس پہ تھوڑا غور و فکر کیجئے، یہ معصوم ہم سے چاہتے ہیں۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والے لوگوں کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہیں کہتے، یعنی جب بھی کہتے ہیں اچھا ہی کہتے ہیں، کسی کے بارے میں بری بات تو زبان پر لاتے تک نہیں، کسی کے بارے میں برے الفاظ نکالتے تک نہیں، بلکہ لوگوں کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ مومنین کی بات ہو رہی ہے، مومنین کی غیبت کرنا حرام ہے، مومنین کی برائی کرنا حرام ہے، مومنین کی عیب جوئی کرنا حرام ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمیں ان تمام گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جب یہ ساری باتیں میں نے سن لی تو جابر ابن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ میرے مولا، اے فرزند رسول، آج ہم ان صفات کے لوگوں کو نہیں دیکھتے، یہ لوگ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، کیا کریں، کہاں سے ڈھونڈے ایسے شیعہ؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے جابر، مذہب باطلہ تم کو حق سے ہٹا نہ دے،
کیا انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کہے کہ میں علی بن ابی طالب کو دوست رکھتا ہوں اور اس کے سوا کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور کچھ کرنے والا نہ ہو؟ اسی طرح اگر وہ یہ کہے، امام فرماتے اگر ایک شیعہ بس یہی دعویٰ کرے اور کہے کہ میں پیغمبر کو دوست رکھتا ہوں، میں رسول خدا کو رسول مانتا ہوں، میں علی کو امام مانتا ہوں، تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہ بھی کہے رسول خدا علی سے بہتر ہیں اور رسول کی سیرت پر عمل نہ کرے اور اس کی سنت پر عمل نہ کرے، تو اس کی محبت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھ سے نہ غصہ ہو جائیے گا کہ مولانا صاحب کئی غصے ہو گئے ہیں اور مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، نہیں، امام فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی صرف منہ سے یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں رسول کو مانتا ہوں، میں علی کو مانتا ہوں، میں اس کے چاہنے والوں کو مانتا ہوں اور میں رسول خدا کو علی سے افضل مانتا ہوں، تو بھی اگر وہ عمل نہیں بجا لاتا، اگر وہ اس رستے پر نہیں چلتا، تو وہ علی کا شیعہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں، اے ہمارے شیعوں، تقوی الہی اختیار کرو، قرآن مجید پر عمل کرو۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب و محبوب وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، خدا کی عبادت و اطاعت کرنے والے ہیں۔ کہا، اے جابر ابن عبداللہ الانصاری، خدا کے نزدیک ہونے کا کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اطاعت کے، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس دوزخ سے نجات کا کوئی پروانہ نہیں ہے۔ جو شخص خدا کا فرمان بردار ہے، جو فرما بردار ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اور جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ عمل و تقوی اور پرہیزگاری کے علاوہ ہماری ولایت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔